دوستو، آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ سینسٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ جب ہم معاشرے کے مسائل پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہماری پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے مسائل میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ان کے حل کے لیے اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک بہت اہم مسئلہ شادی کا ہے۔ ہمارے معاشرے کے مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ شادی کا بر وقت نہ ہونا ہے، یا یوں کہا جائے کہ شادی کا مشکل بنا دیا جانا ہے۔ شادی جو کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ حرام کام کرنا آسان ہے لیکن نکاح کرنا مشکل ترین کام ہے۔ آج کی نوجوان نسل کے جنسی مسائل اور بے راہ روی کی سب سے بڑی وجہ شادی کا بر وقت نہ ہونا ہے، جبکہ اسلام کے مطابق جو ہی لڑکا یا لڑکی سن بلوغت کو پہنچ جائیں ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ کسی روایت یا حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا ملتا کہ جب تک لڑکا یا لڑکی ڈگری نہ حاصل کر لیں یا اچھی نوکری نہ مل جائے تب تک شادی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے برعکس شادی کو رزق میں اضافے کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ آج اس نکاح جیسی عظیم سنت میں ہندی رسم و رسومات زیادہ نظر آتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اکثر رسومات حرام ہیں۔ اس عظیم عبادت میں دعا و مناجات یا یاد خدا کی بجائے ناچ گانا نظر آتا ہے۔ مہندی جیسی ہندی رسومات میں کھل کر اسراف کیا جاتا ہے۔ انہی رسومات کی وجہ سے اکثر لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں دیر سے ہوتی ہیں یا ہو ہی نہیں پاتی۔ انتہائی معذرت کے ساتھ افسوس ہے ایسے والدین پر جو اپنے بچوں کو حرام میں مبتلا ہوتا تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن سنت رسول پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ شادی انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اگر اس فطری تقاضے کو حلال طریقے سے پورا نہ کیا جائے تو دوسرا ہر راستہ حرام کا راستہ ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے۔ انبیاء اور اولیاء خدا اپنے بچوں کی شادیاں سن بلوغت کو پہنچنے کے ساتھ ہی انتہائی سادگی کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی جو حقیقی مومن ہیں وہ اپنی اور اپنے بچوں کی شادیاں بر وقت کرتے ہیں۔ علامہ ہلی کہ جن کو امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، وہ جب سن بلوغت کو پہنچے تو اسی شب اپنا نکاح پڑھوایا، اور سن بلوغت پر پہنچنے کے بعد حتیٰ ایک شب بھی نکاح کے بغیر گزارنا گوارا نہ کیا۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جب تک پیسہ نہیں ہوگا شادی نہیں ہو سکتی، جب تک لڑکی کا جہیز نہیں ہوگا شادی نہیں ہو سکتی، جب تک لڑکا اچھی نوکری حاصل نہیں کر لیتا شادی نہیں ہو سکتی، جب تک فلاں رسم و رسومات نہیں ہوتی شادی نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام جو کہ دین فطرت ہے، اس میں فقط اور فقط بر وقت نکاح کرنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں رسم و رسومات اور اسراف ہیں۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آج لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی لسٹ پیش کی جاتی ہے اور لڑکی والوں کی طرف سے شرائط رکھی جاتی ہیں۔ جو رشتے شرائط کی بنیاد پر شروع ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ لڑکے لڑکی کی سیرت دیکھنے کی بجائے ان کی رنگت اور دولت دیکھی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر شادیاں ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتی ہیں یا پھر بعد میں طلاق کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ معیار دین خدا نہیں بلکہ معاشرتی رسم و رسومات اور توقعات ہوتی ہیں۔ اور ان رسم و رسومات اور اسراف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کیا لوگوں کا خوش ہونا ضروری ہے یا خوشنودی خدا مہم ہے؟ اور سب سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شادی اسلامی یا الہی طریقے سے کرنا چاہے تو اسے مولوی یا پرانے خیالات کا مالک کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اس تباہی اور بربادی کا شکار نہ ہوں تو پھر ہمیں اس عظیم عبادت اور سنت رسول کو سادہ بنانا ہوگا، اپنی اور اپنی اولاد کی شادی بر وقت کرنا ہوگی، معاشرے کی ظاہری رسم و رسومات کو ختم کرنا ہوگا، اور ہمارا معیار اسلامی ہونا چاہیے نہ کہ ہندی کلچر۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگر شادیاں بر وقت اور سنت رسول کے مطابق ہوں تو ہماری نوجوان نسل ان جنسی مسائل سے بچ پائے گی۔
اور اپنی فطری ضرورت بغیر کسی رسم و رسومات، اسراف اور حرام کی بجائے حلال طریقے سے پورا کر پائے گی۔ خدا ہم سب کو دین پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔